اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَهُمْ تطہیرا. اما بعد فقالت فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا اصبحت واللہ عائفة لدنیا کنا قالیة لرجال کنا لفظتهم بعد أن عجمتهم وشنئتهم بعد أن صبرتهم فقبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد وقرع الصفات وصدع القناة وختل الآراء وزلل الأهواء ولبئس ما قدمت لهم أنفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون. صلوات. ایام فاطمیہ، ایام شہادت جانگداز سید کونین بضعۃ الرسول حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. 2 تاریخیں حضرت کی شہادت کے حوالے سے مؤرخین نے ذکر کی ہیں. ایک تاریخ گزر چکی ہے، یعنی 13 جمادی الاول. آج غالباً 22 جمادی الاول ہے، اور دوسری تاریخ 3 جمادی الآخر کی ہے، اور یہ 20 دن 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الآخر تک یہ ایام عزائے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، ایام شہادت سید کونین سلام اللہ علیہا ہیں. اور ان ایام کو کما حقہ ہمیں اہتمام کے ساتھ ان کے اندر مجالس برپا کرنے کی ضرورت ہے. اور جمادی الآخر میں ہی حضرت کی ولادت بھی ہے، 20 جمادی الآخر کو. گویا یہ 2 ماہ فاطمی ہیں، جمادی الاول اور جمادی الآخر. جس طرح سے ایام عزائے حسینی یہ ماہ محرم اور ماہ سفر میں ہیں، تو اسی طرح سے ایام فاطمی کہ یہ 2 مہینے ہیں
جمادی الاول اور جمادی الآخر کے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے لیے اہتمام پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ شان و شوکت کے ساتھ پرشکوہ انداز میں ہر طرح کا اہتمام کر کے مجالس حسینی پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی برپا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ماہ ربیع الاول میں میلاد رسول اللہ کے نام پر ماہ رسول اللہ کو بھی مسلمان بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن یہ اہتمام ایام فاطمیہ کے لیے ابھی تک خاص کر ہمارے ملک میں نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ بزرگان کے بقول جتنی اہمیت ایام عزائے امام حسین کی ہے، اتنی ہی اہمیت ایام فاطمیہ کی ہے، بلکہ ایام فاطمیہ کا ہی تسلسل ایام حسینی ہی ہیں۔ راہ فاطمہ کا تسلسل ہی راہ حسین ہے۔ قیام فاطمی کا ہی تسلسل قیام حضرت ابا عبداللہ الحسین ہے، لیکن نہ جانے کون سا راز پوشیدہ ہے، کون سی سر پنہان ہے، کیا وجہ ہے کہ ایام فاطمیہ کی اہمیت امت ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہے۔ نہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا قیام اس وقت لوگوں کو سمجھ آیا، 11 ہجری میں نہ لوگ فاطمہ کو سمجھ سکے، اور نہ آج لوگ ایام فاطمیہ کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ اور اس وقت بھی راہ فاطمی پر کوئی چلنے والا نہیں ملا، قیام فاطمی کا ساتھ دینے والا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو نہیں ملا، اور آج بھی راہ فاطمی پر چلنے والا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ قیام فاطمی میں شریک ہونے والے ہمیں کم نظر آتے ہیں۔ یہ سر الہی ہے، شاید یہ خدا کا راز ہے کہ لوگ مکتب فاطمی کو سمجھنے سے قاصر ہے، لوگ مقام حضرت فاطمہ کو درک کرنے سے قاصر ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ بلکہ بزرگان نے فرمایا، امام خمینی فرماتے ہیں کہ مقام حضرت فاطمہ اتنا عالی، ارفع و اعلیٰ ہے کہ مجھ جیسے ناچیز کے لیے حضرت فاطمہ کا مقام سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ یہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا فرمانا ہے۔ لہذا ایام فاطمیہ کے لیے بھی اس اہتمام کی ضرورت ہے، ایسی ہی مجالس کی ضرورت ہے
جس طرح سے ہم اہتمام ایام عزائے حسینی میں کرتے ہیں، ورنہ ایام فاطمیہ کی اہمیت کو درک کیے بغیر، ایام فاطمیہ کی اہمیت کو سمجھے بغیر امام حسین علیہ السلام کے قیام کو بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا عرض کیا میں نے کہ قیام فاطمی کا ہی تسلسل قیام حسینی ہے، راہ فاطمی کا ہی تسلسل راہ حسینی ہے۔ لہٰذا ان ایام کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ البتہ پاکستان میں بھی ان ایام میں مجالس کا اہتمام ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن اس حد تک یہ اہتمام نہیں پہنچا ہے کہ ہم حق حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ادا کر سکیں اور راہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر چل سکیں اور قیام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو چل سکیں۔ جس کلام کو میں نے آپ کے لیے آج سرنامہ سخن قرار دیا ہے، یہ حضرت کے خطبے کا ایک اقتباس ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رحلت رسول گرامی اسلام کے بعد بعض حوادث رونما ہوئے اور پھر حضرت نے مسلمانوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت زہرا سے فدق چھین لیا گیا، امیر المومنین سے حق کے حکومت غصب کر لیا گیا، امیر المومنین کو اپنے حق سے دستبردار کیا گیا۔ لہذا لوگوں کی توجہ دلانے کے لیے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنی غلطی سمجھانے کے لیے کہ تم نے کیا کیا ہے، تمہارے ہاتھوں کون سی غلطی سرزد ہو گئی ہے، حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایک خطبہ مسجد النبی میں جا کر حکام کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے ارشاد فرمایا، اور ایک خطبہ حضرت نے انصار کی خواتین کو ارشاد فرمایا۔ جب آپ علیل ہوئیں اور گھر میں آپ بستر بیماری پر تھیں اور آپ نے ہر ایک سے بائیکاٹ کیا ہوا تھا کہ کوئی میری عیادت کے لیے نہ آئے، میں ان کی عیادت بھی پسند نہیں کرتی ہوں، میں ان لوگوں سے جنہوں نے ہم پر ظلم کیا، ہمارا حق غصب کیا، رسول اللہ کے جانشین کو اس کے حق سے دستبردار کیا اور تمام مسلمان دیکھتے رہے، کسی نے بھی قیام نہیں کیا، میں نے سب کو دعوت دی، میں ہر ایک کے دروازے پر گئی کہ آؤ اس قیام میں میرا ساتھ دو، آؤ اس تحریک میں میرا ساتھ دو، آؤ رسول اللہ کے غدیر میں کیے ہوئے اعلان کی گواہی دو۔ لیکن کوئی بھی مسلمان، بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے صحابی، ان میں سے کوئی بھی اعلان رسول اللہ کی گواہی کے لیے تیار نہیں ہوا، اور تنہا مدینہ میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میدان میں آ گئیں۔
لہذا حضرت ان تمام لوگوں سے ناراض ہو گئیں، ان سب سے حضرت نے بائیکاٹ کر لیا، فرمایا کہ میں اس قدر ان لوگوں سے ناراض ہوں، میں اس قدر ان لوگوں سے بیزار ہوں۔ حضرت کے خطبے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت کی ناراضگی کا عالم کیا تھا، حضرت کس قدر ناراض تھیں اس وقت کے مسلمانوں سے، اس وقت کے اکابرین سے، اس وقت کے اصحاب رسول اللہ سے اور رسول اللہ کے ساتھیوں سے، حفاظ قرآن سے، قاریان قرآن سے، مفسرین قرآن سے، بڑے بڑے ناموں سے رسول اللہ کی بیٹی کس قدر ناراض تھی۔ فرمایا کہ میں بستر بیماری پر ہوں، میں گھر میں ہوں، یہ حتیٰ میری عیادت کے لیے بھی نہ آئیں، مجھے ان کی عیادت بھی پسند نہیں ہے۔ حالانکہ انسان جب بستر بیماری پر ہوتا ہے تو کم از کم اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، انسان کہتا ہے کہ جو کچھ ہوا اب یہ میری عیادت کے لیے آیا ہے تو اسے آنے دے، باقی تمام ناراضگیاں اپنی جگہ پر، باقی تمام کدورتیں، دشمنیاں اپنی جگہ پر، اب یہ میری عیادت کے لیے آیا ہے، میرے گھر کے دروازے پر آیا ہے تو میں اس کو اپنے گھر کے دروازے سے واپس نہیں پلٹاؤں گا۔ لیکن حضرت زہرا کی ناراضگی یہ تھی، فرمایا کہ کسی بھی صورت میں ان کی عیادت پر راضی نہیں ہوں، ان کا چہرہ بھی میں نہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہر ایک سے ملنے سے حضرت نے انکار کر دیا۔ انصار کی خواتین بار بار سفارش کر رہی تھیں کہ ہمیں ملنے کا موقع دیا جائے، ہمیں عیادت کی اجازت دی جائے، اور امیر المومنین نے بھی ان کی سفارش کی کہ ان خواتین کو، انصار کی خواتین، نہ مہاجرین کی خواتین، ان کو آپ اپنی عیادت کی اجازت دے دیں۔ حضرت زہرا نے ان خواتین کو اجازت دے دی کہ فقط انصار کی خواتین ہی میری عیادت کے لیے آ سکتی ہیں۔ پھر جب یہ خواتین حضرت کی عیادت کے لیے آئیں تو انصار کی خواتین کو حضرت نے خطبہ دیا۔ میں چند جملے تبرکاً آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، بر محمد و آل محمد صلوات۔ تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ نبی کی بیٹی کا درد کیا تھا، نبی کی بیٹی کا غم کیا تھا۔ ہم نے اپنے غموں کو نبی کی بیٹی کا غم قرار دیا ہے۔ ہم غم زہرا کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے دل میں غم ہے زہرا کے بیٹے کے لیے، ہم اسی کو غم زہرا کہتے ہیں نا۔ یہ غم زہرا نہیں ہے، ہمارے احساسات اور ہمارے جذبات اور ہمارے غم کا نام غم زہرا سلام اللہ علیہا نہیں ہے۔ غم زہرا وہ ہے کہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دل میں ہے، یہ غم زہرا ہے۔ اب حضرت زہرا اپنے غم کا اظہار ان خواتین سے کس طرح کرتی ہیں؟ خطبے کا آغاز اس طرح سے فرماتی ہیں: اصبحت واللہ عائفۃ لدنیا کن،
خدا کی قسم میں نے صبح کی ہے، لیکن کس طرح صبح کی ہے، کس عالم میں نے صبح کی ہے؟ اس عالم میں کہ میں تمہارے مردوں سے بیزار ہوں۔ میں صبح کرتی ہوں تمہارے مردوں سے بیزاری کے ساتھ۔ خطبے کا آغاز ہی یہاں سے کیا کہ میں تمہارے مردوں سے، ان کی بے وفائی سے، ان کی لا تعلقی سے، ان کی خاموشی سے بیزاری کے ساتھ صبح کرتی ہوں۔ اصبحت واللہ عائفۃ لرجالکن، میں تمہارے مردوں سے نفرت کے ساتھ صبح کرتی ہوں۔ میں نے صبح کی ہے اس عالم میں کہ مجھے تمہارے مردوں سے شدید نفرت ہے، تمہاری دنیا سے مجھے نفرت ہے۔ جس دنیا کے اندر تم ہو اس دنیا سے مجھے نفرت ہے۔ جو تمہارے مرد قالیۃ لرجالکن، تمہارے مردوں سے مجھے نفرت ہے، تمہارے معاملات سے مجھے نفرت ہے، تمہارے رویوں سے مجھے نفرت ہے، تمہارے اقدامات سے مجھے نفرت ہے، تمہارے کاموں سے، تمہارے امور سے، تمہارے نظریات سے، تمہاری سوچوں سے مجھے نفرت ہے۔ اس عالم میں صبح کرتی ہوں۔ اصبحت واللہ عائفۃ لدنیاکن، تمہاری دنیا سے بیزاری کے ساتھ میں نے صبح کی ہے۔ قالیۃ لرجالکن، تمہارے مردوں سے نفرت کے ساتھ میں نے صبح کی ہے۔ تمہاری دنیا سے بھی میں بیزار ہوں اور تمہارے مردوں سے بھی میں بیزار ہوں۔ دنیا کا مطلب ہی یہی ہے۔ ہماری دنیا سے مراد کیا ہے؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ ہماری دنیا ہے۔ ہمارے تعلقات، ہمارے معاملات، ہمارے رویے، ہمارے فیصلے، ہمارے اقدامات، ہمارا کردار، ہمارے کرتوت، یہ ہماری دنیا ہے۔ اور حضرت سیدہ فرماتی ہے کہ میں تمہاری دنیا سے متنفر ہوں، بیزار ہوں۔ اور پھر فرماتی ہیں لفظتہم بعد ان اجمتہم، میں تمہارے مردوں سے بھی بیزار ہوں اور میں نے آزمانے کے بعد تمہارے مردوں کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے۔ میں نے تمہارے مردوں کو آزمایا، اس آزمائش میں تمہارے مرد ناکام ہو گئے، پھر میں نے ان کو دھتکار دیا، اپنے سے دور کر دیا، پرے پھینک دیا ہے۔ لفظتہم بعد ان اجمتہم وشنیتہم بعد ان صبرتہم، ان کا امتحان لینے کے بعد مجھے ان سے نفرت ہو گئی ہے، شدید نفرت ہو گئی ہے۔ وہ امتحان کون سا تھا جس کی طرف اشارہ ہوا؟ اعلان رسول اللہ کی گواہی کا امتحان، اعلان ولایت امیر المؤمنین کا امتحان۔ حضرت زہرا نے لوگوں سے یہی کہا تھا مدینہ میں رسول اللہ کی رحلت کے بعد کہ آؤ، رسول اللہ نے جو کچھ اپنے آخری حج کے موقع پر غدیر خم میں اپنے جانشین اور نائب کے بارے میں فرمایا ہے، آؤ لوگوں کے سامنے آ کر اس کی گواہی دو۔ یہ امتحان لیا حضرت زہرا نے مدینہ والوں سے، اور اس امتحان میں تمام مدینے کے لوگ ناکام ہو گئے۔ امتحان ولایت میں، امتحان نظام خدا میں،
یہ امتحان لیا حضرت زہرا نے، اور فرما رہی ہیں وَشَنِئْتُهُمْ بَعْدَ أَنْ صَبَرْتُهُمْ، میں نے تمہارے مردوں کا امتحان لینے کے بعد جب اس امتحان میں وہ ناکام ہو گئے تو اب مجھے ان سے شدید نفرت ہو گئی ہے۔ میں نے ان کا امتحان لیا، امتحان میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اس وجہ سے مجھے ان سے شدید نفرت ہے۔ پھر آگے فرماتی ہے فَقُبْحًا لِفُلُولِ الْحَدِّ، کہ کس قدر برا ہے کہ تلواروں کی تیز دھاریں کند ہو گئی ہیں۔ ایک زمانہ تھا نا، کفر و شرک کے خلاف مسلمان اپنی تلوار کی دھار کو تیز کرتے تھے، اب انہی مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ باطل کے مقابلے میں ان کی تیز تلواریں کند ہو گئی ہیں۔ اب حق کے لیے ان کی تلواریں تیز نہیں ہو رہی ہیں، ان کی تلواریں حق کے لیے ابھی نیام سے باہر نہیں نکل رہی ہیں۔ فَقُبْحًا لِفُلُولِ الْحَدِّ وَاللَّعْبِ بَعْدَ الْجِدِّ، برا ہو کہ تمہارے اندر سنجیدگی کے بعد لا ابالی پیدا ہو گئی ہے۔ تم کسی زمانے میں تمہارے مرد بڑے سنجیدہ تھے، اسلام کے لیے، خدا کے لیے، حق کے لیے، رسول اللہ کے لیے، دین خدا کے لیے۔ اب تم دین خدا سے لاپرواہ ہو گئے ہو، دین خدا سے لا تعلق ہو گئے ہو۔ کتنا برا ہے یہ عمل تمہارے مردوں کا۔ وَقَرْءِ الصَّفَاتِ، اور دیواروں میں دھڑاڑیں پڑ گئی ہیں۔ وَصَدْعِ الْقَنَاحِ، اور تمہارے مردوں کے نیزوں کے پھل اور دستے ٹوٹ گئے ہیں، نیزہ بھی حق کے لیے اٹھانے کے قابل تمہارے مرد نہیں رہے ہیں۔ وَخَتَلِ الْآرَاءِ، تمہارے مردوں کی سوچوں میں، نظریات میں انحراف آ گیا ہے۔ یہ پہلے کچھ سوچتے تھے رسول اللہ کے جب ساتھ تھے، اب ان کی سوچ ہی بدل گئی ہے۔ وَزَلَلِ الْأَهْوَاءِ، اور ان کی خواہشات میں بھی، ان کی آرزوؤں میں بھی لغزشیں پیدا ہو گئی ہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ، اور جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے وہ ان کے لیے بہت برا ہے، اور یہ ہمیشہ دردناک عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ یہ ہمیشہ خدا کی طرف سے آئے ہوئے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ کیوں؟ ان کا عمل ایسا ہے۔ یہ حضرت نے انصار کی خواتین کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ میں تمہاری دنیا سے بیزار ہوں، تمہارے مردوں سے مجھے نفرت ہے۔ میں نے تمہارے مردوں کا امتحان لینے کے بعد انہیں اپنے آپ سے دور کر دیا ہے۔ ان کی تلواریں حق کے لیے تیز نہیں ہو رہی ہیں، ان کے نیزوں کے دستے ٹوٹ گئے ہیں، حق کے لیے وہ نیزے بھی اٹھانے کو تیار نہیں ہیں، ان کے نظریات میں انحراف آ گیا ہے، ان کی سوچ تبدیل ہو گئی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ عذاب الہی کے مستحق بن گئے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے
کیا ہے بہت برا کیا ہے، اتنا برا کہ خدا کے عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ اب حضرت زہرا کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہم فرزند زہرا کے کلام سے استفادہ کریں گے کہ حضرت نے فرمایا کہ مجھے مدینہ کے مردوں سے نفرت ہے، مجھے تمہاری دنیا سے نفرت ہے، میں تمہاری دنیا سے بیزار ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا سے 1 سال قبل اپنے آخری حج کے موقع پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا مینا کے مقام پر۔ اس خطبے کا نام ہے خطبۃ المنا۔ امام علیہ السلام نے حج سے پہلے تمام زعمائے ملت اسلامیہ، تمام علماء اسلام، تمام بزرگان اسلام کو خطوط بھیجے کہ اس سال حج میں آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے، اور تاریخ کہتی ہے تقریباً 200 بزرگان اسلام، علماء اسلام جمع ہو گئے مینا کے مقام پر۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو حکم دیا کہ خیمہ نصب کیا جائے۔ حضرت مسلم نے امام کے حکم پر خیمہ نصب کیا اور ان تمام بزرگوں کو، علماء کو، سرکردگان امت اسلامی کو اس خیمے میں اکٹھا کیا۔ جب وہ تمام سرکردگان، علماء، بزرگان خیمے میں آ گئے تو امام نے خطبہ ارشاد فرمایا خطبۃ المنا۔ اس کا ایک حصہ اس میں امام نے فرمایا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ قرآن میں خداوند متعال نے علماء یہود پر لعنت کیوں کی ہے؟ آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ قرآن جاننے والے ہیں، آپ علماء ہیں، آپ امت اسلامی کے سرکردگان ہیں، آپ بزرگان قوم ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں علماء یہود پر خدا نے لعنت کیوں کی ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو دیکھتے تھے کہ یہ معروف بجا نہیں لا رہے ہیں، یہ منکرات انجام دے رہے ہیں، لیکن اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے باوجود یہ علماء اپنے ہی لوگوں کو، اپنی ہی قوم کو نہ معروف کا امر کرتے تھے، نہ منکر کی نہیں کرتے تھے۔ اس لیے خداوند متعال نے ان پر لعنت کی، نفرین کیا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ آیا یہ خدا کی لعنت صرف علماء یہود کے ساتھ مختص ہے، یا اگر علماء اسلام بھی علماء یہود کی طرح کا عمل انجام دے تو خدا کی لعنت ان پر بھی ہوگی؟ امام نے فرمایا کہ یہ خدا کی لعنت علماء یہود کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ اگر علماء اسلام بھی امر بالمعروف نہ کرے، نہی عن المنکر نہ کرے، معروف کی طرف لوگوں کو دعوت نہ دے، منکر سے لوگوں کو نہ روکے، تو خدا کی لعنت علماء اسلام پر بھی ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ جس زمانے میں تم ہو، آیا معروف پر عمل ہو رہا ہے؟
آیا منکرات سے روکا جا رہا ہے؟ امام نے دوسری جگہ پر فرمایا الا ترون ان الحق لا يعمل به، آیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهَا عَنْ، آیا تمہاری آنکھیں نہیں ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے؟ امام نے فرمایا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ یزید جیسا، بلکہ یزید سے قبل معاویہ کا زمانہ تھا، معاویہ جیسا طاغوت تمہارے اوپر حاکم ہو گیا ہے، وہ حق کو باطل کر دیتا ہے، باطل کو حق کر دیتا ہے، وہ معروف کو منکر بناتا ہے، منکر کو معروف بناتا ہے، وہ حق کو پائمال کرتا ہے، دین خدا کا مذاق اڑاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگوں نے حق پر عمل کروانے کے لیے کیا کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ خدا کا دستور ہے کہ اگر تمہارا عمل بھی علماء یہود جیسا ہوا تو خدا کی لعنت تمہارے اوپر بھی ہوگی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی نفرت کا اظہار کیا، لوگوں کی دنیا سے بیزاری کا اعلان کیا، فرمایا اصبحت واللہ عائفتا لدنیا کن، خدا کی قسم میں نے صبح اس عالم میں کی ہے کہ میں تمہاری دنیا سے بیزار ہوں۔ اس زمانے کے لوگوں کی دنیا سے بیزاری کا اعلان بنت رسول اللہ کر رہی ہیں، تو آیا اس زمانے کے لوگوں جیسا عمل ہمارا بھی ہو تو حضرت زہرا ہماری دنیا سے بیزار نہیں ہوں گی؟ اگر حضرت زہرا 11 ہجری کے مدینہ کے لوگوں اور مردوں سے نفرت کرتی ہیں، تو اگر مدینہ والوں جیسا عمل ہمارے مردوں کا بھی ہو تو ہمارے مردوں سے بھی حضرت زہرا کو نفرت نہیں ہوگی؟ آیا ہمارا عمل ان مدینہ کے مردوں کے عمل جیسا نہیں ہے؟ آیا ہم نے قیام فاطمہ کو سمجھ لیا ہے؟ آیا ہم نے غم فاطمہ کو درک کر لیا ہے؟ ہم نے حضرت فاطمہ کی تحریک کو آیا سمجھ لیا ہے؟ نہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت زہرا کا سارا غم یہ تھا کہ ایک باغ مجھ سے کیوں چھین لیا گیا۔ ہم نے حضرت زہرا کو ایک جاگیردار اپنی طرح، جیسے ہمیں جاگیر چاہیے ہوتی ہے، ہمیں پلاٹ چاہیے ہوتا ہے، ہمیں گھر چاہیے ہوتا ہے تاکہ اپنی دنیا کا انتظام کر سکے، ہم نے حضرت زہرا کے بارے میں بھی ایسا ہی تصور کیا ہوا ہے کہ حضرت زہرا کا سارا غم کھجور کا باغ تھا۔ نہ، یہ حضرت زہرا کا غم نہیں تھا۔ کھجور کے باغ کو حضرت زہرا نے فقط بہانہ قرار دیا ہے اس حکومت کے عزائم کو بے نقاب کرنے کے لیے، اس حکومت اور ان لوگوں کے چہرے سے نقاب الٹانے کے لیے فدق کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ذریعہ قرار دیا، ورنہ غم حضرت زہرا غم امامت ہے، غم ولایت ہے، غم نظام خدا ہے کہ رسول اللہ
نے اپنے بعد امت کی نجات کے لیے ایک نظام کا اعلان کیا تھا، ایک راستہ امت کی نجات کے لیے رسول اللہ نے دکھایا تھا، ان لوگوں نے امت کو اس راستے سے، اس پٹری سے، اس نظام سے دور کر دیا۔ اب زہرا دوبارہ امت کو اسی پٹری پر لانا چاہ رہی ہیں، دوبارہ امامت کی طرف حضرت زہرا امت کو لانا چاہ رہی۔ اسی خطبے میں آگے حضرت زہرا نے یہی فرمایا کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ کون سے لوگ اتباع کے سزاوار ہیں، کن کی پیروی کرنی چاہیے تمہیں؟ آیا ان لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے جو ہدایت یافتہ ہے، یا ان لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے جو خود محتاج ہدایت ہو؟ اس سے کیا مراد ہے؟ آیا امیر المومنین کی تمہیں پیروی کرنی چاہیے، یا ان لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے جو امیر المومنین کے مقابلے میں آ گئے، جنہوں نے حق کے امیر المومنین کو غصب کر لیا؟ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کس طرح کے فیصلے کر رہے ہو، کس طرح کے اقدامات تم انجام دے رہے ہو؟ یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا غم تھا، ورنہ باغ حضرت زہرا کا اصلی غم نہیں تھا۔ اور یہ غم لے کر نبی کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اس غم کا مداوا نہیں ہوا۔ اور غم زہرا آج بھی تازہ ہے، آج بھی امت نظام خدا کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مصائب علماء سے حضرت زہرا کے آپ سنتے رہتے ہیں کہ نبی کی بیٹی کو نبی کی امت نے کتنا ستایا۔ رحلت رسول اللہ کے بعد 75 دن یا 95 دن حضرت زہرا زندہ رہی، لیکن یہ تمام ایام خون کے آنسو حضرت زہرا روتی رہی، لیکن ستم کا عالم دیکھیں۔ ایک عالم دین نے کتاب لکھی ہے العجب ثم العجب، اس نے اس کتاب کے اندر عجیب و غریب واقعات ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک مطلب وہ یہ ذکر کرتا ہے کہ مدینہ کے اندر ایک دن ایسا آیا کہ نبی کی بیٹی ہر در پہ دستک دیتی ہیں، ہر دروازے پہ جاتی ہیں کہ مدینہ والے آؤ، نبی کے اعلان کی گواہی دے دو۔ عالم کہتا ہے کہ لیکن مدینہ میں کوئی بھی حضرت کی آواز پر لبیک نہیں کہتا، کوئی بھی فاطمہ کی دعوت کا جواب نہیں دیتا۔
وہ کہتے ہیں کہ چند دن بعد اسی مدینہ کے اندر انہی لوگوں میں یہ ندا دی جاتی ہے کہ مدینہ والے آؤ، نبی کی بیٹی کا گھر جلانا ہے۔ تو مدینہ کے تمام لوگ اپنے ہاتھوں میں آگ لے کر نبی کی بیٹی کے گھر کے باہر جمع ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں العجب ثم العجب، کتنے عجیب لوگ ہیں کہ نبی کی بیٹی فریاد کرتی ہے، کوئی بھی فریاد سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن نبی کی بیٹی کا ہی گھر جلانے کی آواز آتی ہے، تمام مدینہ والے ہاتھوں میں آگ لے کر در زہرا کو جلانے کے لیے زہرا کے گھر کے باہر آ جاتے ہیں۔ یہ لعین در زہرا کے باہر جمع ہوتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ زہرا علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم تمہارے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ عزاداروں، یہ کہہ کر وہ توقف نہیں کرتے، رکتے نہیں ہیں، آگ لے کر در زہرا کو آگ لگا دیتے ہیں، در زہرا جل جاتا ہے۔ حضرت زہرا گھر کے دروازے کے پیچھے ہوتی ہیں، ایک لعین بڑھ کر دروازے کو لات مار کر دروازہ گراتا ہے، در و دیوار کے درمیان حضرت زہرا منقلب ہوتی ہے، آواز دیتی ہے الیہ الیہ یا فضا، اے فضائیو، محسن شہید ہو گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جن مومنین نے اس مجلس کا اہتمام کیا، بار الہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے، ہمیں سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، عالم اسلام کو فتح و کامرانی عنایت فرمائے، عالم کفر اگر لائق ہدایت نہ ہو تو نیست و نابود فرمائے، علماء کرام کی حفاظت فرمائے، رہبر معظم انقلاب کو طول عمر عنایت فرمائے، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، پاکستان میں امن و سلامتی برقرار فرمائے، دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرمائے، عزاداران حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی محافظت فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔